أحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي صلوات محمد. معزز سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، مسجد باغ ظاہرہ کے عشر اول کی یہ 5 مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں عنوان گفتگو ہے معرفت ثقلین. اس کے ذیل میں آج 5ویں نشست ہو رہی ہے، جس کا مقصد و ماحصل یہ ہے کہ وہ 2 گراں قدر چیزیں جن کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس میں ایک کا نام ہے کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت. تم ان دونوں سے متمسک رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. یہ حضور کا ارشاد ہے، حدیث سے معصوم ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آغاز مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حدیث پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. تمام ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمائی، اور یہ حضور کی آخری حدیث ہے جس میں لفظ تاریخ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اختلاف حدیث میں نہیں رہا. اختلاف اگر نظر آیا تو وہ صرف اس بات پر تھا کہ بعد قرآن اطرت کہا یا سیرت کہا، اس پر اختلاف تھا، اور آج بھی بہت سے لوگ اختلاف رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول نے قرآن کے بعد سیرت کہا تھا. اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ رسول نے قرآن کے بعد اہل بیت کہا تھا، اطرت کہا تھا. یہ مجبوری بھی کہی جا سکتی ہے، لاچاری بھی کہی جا سکتی ہے، بے بسی بھی کہی جا سکتی ہے ماننے والوں کی، اس لیے کہ کوشش تو کی لوگوں نے کہ ہم سیرت کہہ کر قرآن کو سمجھ لیں، مگر قرآن کسی کی سمجھ میں آیا ہی نہیں. لوگوں نے انکار اہل بیت کر کے کاوش تو کی، کسی طرح ہم یہ ثابت کر دیں کہ ایک مسلمان کو صرف قرآن کافی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن ہے اس کے پاس تو اس کے لیے کافی ہے، وہ اس پر زندگی بھر جی سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے. مگر جب قرآن کو پڑھا گیا، الفاظ ہیں، معنی سمجھ میں نہیں آ رہے،
معنی ہے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مفہوم ہے تو نتیجہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ آخر قرآن ہے مگر یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کوشش کی، ان سے سمجھیں گے، ان سے سمجھیں گے، ان سے سمجھیں گے، مختلف دروازوں پر لوگ قرآن سمجھنے کے لیے گئے، مگر ہر دروازے پر یہی ملا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم نے سیکھا ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے۔ کہ بھئی یہ قرآن بتائیے، کہ ہم قرآن کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن ہے نور، ہم ہے مادیت سے بنے ہوئے، تو نورانیت کی بات ہم مادیت والے کیسے بتا سکتے ہیں؟ نورانیت کی بات تو وہی بتائے گا جو نور سے بنا ہو، ہم نہیں بتا سکتے۔ دوسروں کے دروازے پر گئے، وہاں گئے، یہاں گئے، مگر نتیجہ بہرحال کچھ نہیں نکلا۔ اب یہ بات ضروری تھی کہ جب تک قرآن سمجھ میں نہ آئے عمل کیسے کیا جائے گا؟ اور قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب قرآن کو سمجھائے کون؟ یا علی یا علی یا علی، توجہ لانے کی رنگ، قرآن کو سمجھائے کون؟ تو بحالت مجبوری رجوع ہونا پڑا اہل بیت کی طرف۔ کیوں رجوع ہونا پڑا؟ کہ یہ بات پہلے سمجھی جائے کہ رسول نے اپنے بعد قرآن چھوڑا کہاں؟ بعد رسول قرآن تھا کہاں؟ بعد رسول قرآن تھا کس کے درمیان میں؟ کہ بھئی جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اپنی چیزیں اپنے گھر میں چھوڑتا ہے، توجہ نہ دانی کریں، اپنی چیزیں اپنے گھر میں چھوڑتا ہے، اپنی چیزیں اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑتا ہے۔ تو چلے گھر والوں کے پاس، اور جب گھر والوں کے پاس آئے تو گھر والوں میں یا تو علی نظر آئے، یا فاطمہ نظر آئی، یا حسن نظر آئے، یا حسین نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھی محمد آل محمد۔ گھر والے یہی نظر آئے، تو آئے گھر والوں کے پاس۔ میں غالباً پرسوں کی مجلس میں یہی بات کہہ رہا تھا، گھر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیت، جو گھر والے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں اہل۔ اب اہل اور بیت کو ملا دیجئے تو کیا بنے گا؟ اہل بیت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تو ہم جو اہل بیت کہتے ہیں، واللہ ہم ہمیشہ منصفانہ مزاج رکھ کر عدل کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کے عادی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے یا تو سمجھ لو یا سمجھا دو، سمجھنا یا سمجھانا۔ افہام و تفہیم ہماری مجالسیں جو ہوتی ہیں بطور افہام و تفہیم ہوتی ہیں، یا سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک ہمیں تو کوئی نہیں سمجھا سکا مگر ہم زمانے والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ بات قائم ہے دانے گرامی۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ بہت ضروری ہے اور اہم ہے، میں اپنی بات سے متصل ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کے اس دنیا میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے اس سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ فائدہ ہے تو انسان کرتا ہے، نقصان ہے تو انسان وہ کام نہیں کرتا۔ یہی دنیا کا ایک اصول ہے۔ اگر کسی سے فائدہ ہے تو رشتہ دار بھی ہے، دوست بھی ہے، احباب بھی ہے، گھر والوں جیسا ہے، خاندان والوں جیسا ہے، سب رشتے لگ جائیں گے۔ اور اگر ذاتی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، تو گھر والا بھی رہا تو لوگ اس سے داون بچاتے ہیں۔ تو اگر یہی نظریہ ہم اپنے اسلام میں بھی قائم کر لیتے کہ اسلام کو فائدہ کس نے پہنچایا، اسلام کو نقصان کس نے پہنچایا، اسلام کو فائدہ کون پہنچا رہا ہے، اسلام کو نقصان کون پہنچا رہا ہے، اگر ہم یہ نظریہ قائم کر کے چلتے جو اسلام کو فائدہ پہنچائے ہم اس کے ساتھ، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہم اس کے دشمن، اگر یہی نظریہ قائم کر لیا جاتا تو الحمدللہ آج ہم جنہیں برا بولتے ہیں پوری دنیا انہیں برا بولتی۔ مگر نظریہ یہ بھی قائم نہیں کیا گیا، بلکہ نظریہ کچھ اور ہی قائم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا۔
ہماری یہ مجالس سے ایک درسگاہ ہیں، اور ان مجالسوں میں وہ قوت و طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے جس قوت و طاقت کو روحانیت کہا جاتا ہے، جس میں خاص رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے، برکت خدا کا نزول ہوتا ہے، اور خاص اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ میں جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے محرم سے آج 4 محرم تک میں نے دیکھا، 5 محرم ہو گئی، 4 محرم تک میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ آپ روزانہ رات میں کھانا کھاتے وقت کبھی 12 بج رہے ہیں، کبھی 1 بج رہا ہے، مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قبل ایام اعضا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روز 12 بجے کھانا کھاتا تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزانہ رات میں 1 بجے کھانا کھاتا تھا۔ اگر آپ سب سے پوچھیں کہ محرم شروع ہونے سے پہلے آپ کب تناول طعام کرتے تھے، 8 بجے، 9 بجے، 9:30 بجے، بہت زیادہ 10 بجے۔ لیکن ماہ محرم کا آغاز جب سے ہوا تو آپ کب کھانا کھا رہے ہیں؟ 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے۔ کوئی ایک بندے کی آج تک مجھے شکایت نہیں ملی کہ میں نے رات میں 1 بجے کھانا کھایا، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک بندے کی شکایت نہیں، کسی ایک مومن کی شکایت نہیں، کسی ایک آدمی کی شکایت نہیں کہ صاحب میں روزانہ 10 بجے کھانا کھاتا تھا، پہلی محرم کو مجھے رات میں مجلس میں 12 بجے کھانا کھلایا گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ نہیں، کسی کی شکایت نہیں ہے۔ 1 بھی بج رہا ہے، کوئی شکایت نہیں، الحمدللہ۔ یعنی اتنی رات میں آپ تاخیر سے کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر صبح 6 بجے پھر مجلس کا آغاز، پھر آپ آ رہے ہیں، پھر مجلسیں کر رہے ہیں، پھر آپ کی طبیعت نارمل ہے، پھر آپ کی طبیعت صحیح و سلامت ہے۔